کہ جہاں پر اسلام نے ہمیں بہت سی تعلیمات دی ہیں معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، وہاں پر شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر رہ کر جو ہے آپ نے لباس کیسا استعمال کرنا ہے۔ حالانکہ اس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس جگہ پر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں جہاں پر بہکنے کا اندیشہ موجود ہے، جہاں پر دھوکہ کھانے کا اندیشہ موجود ہے، بھائی جہاں پر شیطان کے دھوکے میں آنے کے اندیشے موجود ہیں، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ اب اس لباس کے متعلق اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم، تم اپنے شرمگاہوں کو چھپا سکو، وریشا، اور اسی طریقے سے تم اپنے شان و شوکت کا بھی اظہار کر سکو، تم اپنے خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کر سکو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور لباسوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لباس پہننے کا، لباس کے انتخاب کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ شریعت کے اندر کس لباس کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر کوئی لباس مخصوص نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کوئی لباس مخصوص نہیں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس رنگ کا لباس پہنو، اس طریقے پر لباس پہنو، اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہن سکتے، ایسا شریعت نے نہیں کہا، کیونکہ شریعت ایک معتدل چیز ہے۔ شریعت کے احکامات اعتدال پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان موجود ہیں۔ اگر یہ حکم دے دیتے کہ بھئی اس رنگ کا لباس پہنو، اس طرح کا لباس پہنو، اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہن سکتے، تو یہ امت کے لیے مشکل بن جاتی۔ اس لیے شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا، البتہ شریعت نے لباس کے انتخاب کے لیے بنیادی اصول بتا دیے کہ یہ بنیادی اصول ہیں لباس کے، اس طرح کا لباس ہونا چاہیے۔ وہ بنیادی اصول پر عمل کریں، چاہے کالا پہنے، چاہے نیلا پہنے، چاہے پیلا پہنے، چاہے لال پہنے، چاہے سفید پہنے، البتہ سفید بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا آپ پہن سکتے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ کسی بھی رنگ کا آپ پہن سکتے ہیں، لیکن شریعت کا جو بنیادی اصول ہے لباس کے متعلق، اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے لباس کے متعلق 4 اہم اصول بتائے ہیں۔ کتنے؟ 4 اہم اصول بتائے ہیں۔ آپ جمعے کے دن تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آ کر بور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا چست ہو کر بیٹھا کریں، تھوڑا سا کچھ سیکھنے کی نیت سے آیا کریں، کچھ سننے کی نیت سے آیا کریں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی نیت سے جایا کریں یہاں سے، ٹھیک ہے نا جی؟ جمعے کے جمعے جو آپ تشریف لاتے ہیں نا جی، جو باتیں آپ تک پہنچتی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو شریعت نے 4 قسم کے اصول بتائے ہیں لباس کے متعلق۔ وہ 4 قسم کے اصول کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا اصول، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ لباس جو ہے آپ کے ان چیزوں کو چھپائے جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے، یعنی آپ کے ستر کی حفاظت کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مرد عورت دونوں کا ستر مختلف ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، یہ چھپانا فرض ہے، یہ چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سب ستر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سوائے چہرے کے اور بازوؤں کے جو اپنے گھر والوں کے سامنے وہ کھول سکتی ہے، باہر نکلے گی تو وہ بھی چھپا کر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ عورت کا ستر ہے۔ تو لباس کا پہلا اصول کیا بتا دیا شریعت نے؟ پہلا اصول یہ بتایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ سوآت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو انسان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر سکے، ظاہر کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر انسان کا ستر۔ تو لباس کا بنیادی مقصد، بنیادی اصول سب سے پہلا یہ ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو آپ کی ستر کی حفاظت کرے، جس کو آپ لوگوں کے سامنے نہ کھول سکیں۔ ہاں مجبوری ہو،
علاج معالجے کے لیے ہو تو ایسی صورت میں اتنا حصہ کھولا جا سکے کہ جس پر جو ہے نا جی علاج معالجہ کیا جا سکے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے اس کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ لباس کا پہلا بنیادی اصول ہے، پہلا بنیادی اصول ہے. یاد رکھیں کہ جب یہ بنیادی اصول فالو آپ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں 3 خرابیاں لازم آئیں گی. اس کے نتیجے میں 3 خرابیاں لازم آئیں گی، یعنی ان 3 خرابیوں کی وجہ سے یہ بنیادی اصول ختم ہو جائے گا. وہ 3 خرابیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا لباس ایسا ہو کہ جو اتنا کم ہو کہ آپ کا سطر نہ چھپ سکے. آپ کا سطر نہ چھپ سکے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بنیادی اصول ختم ہو گیا. آج کل جو ہوتا ہے اور مغربی دنیا میں جو ہوتا ہے، صرف بامر مجبوری چند انچ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بامر مجبوری چند انچ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو اس کو لباس نہیں کہتے، اس کو لباس نہیں کہتے. یعنی وہ لباس جو اتنا کم ہو کہ آپ کی سطر نہ ڈھک سکے، آپ کی سطر نہ چھپے، ہیں بھئی، تو اس کو لباس نہیں کہتے. ایک خرابی یہ لازم آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا لباس اتنا پتلا ہو، اتنا پتلا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ جائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ لباس کا جو پہلا بنیادی اصول ہے وہ ختم ہو گیا. بعض ہوتے ہیں کپڑے ایسے، گرمیوں میں اکثر کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں کہ بندے کا جسم اندر ٹانگیں نظر آتی ہیں. اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. یاد رکھیں، دھوپ میں کھڑا ہونا جی، گرمیوں میں کاٹن کے جو کپڑے ہوتے ہیں اتنے باریک ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھے تو ٹانگیں نظر آتی ہیں اندر سے. اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسری خرابی کیا لازم آتی ہے کہ لباس اتنا تنگ ہو، باریک نہیں، اتنا تنگ ہو کہ جسم نمایاں ہو جائے. جسم نمایاں ہو جائے تو گویا کہ یہ 3 خرابی لازم آئیں گی تو لباس کا پہلا بنیادی اصول ختم. اب اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی انسان ننگا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی انسان ننگا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس لباس کے اندر اتنی کمی ہے کہ سطر نہیں چھپ سکتا تو پھر اتنی تکلف کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ یا جو لباس اتنا باریک ہے کہ اس کی باریکی کی وجہ سے جسم کے اعضاء نظر آنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ لباس تو نہ ہوا، وہ تو پھر فیشن ہو سکتا ہے، لباس نہیں ہو سکتا. اور پھر یاد رکھیں کہ تیسری چیز، لباس اتنا چست ہے، یعنی اتنا تنگ ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیشن نہ کیا جائے، مناسب فیشن کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ فیشن کے نام پر اتنا بھی تو آگے نہ جایا جائے کہ انسان کی اسلامی غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، بے حیائی کے اندر انسان چلا جائے. ہیں بھئی، اسلام اور مسلمانیت کے تقاضے سارے ختم ہو جائیں. اتنا بھی آگے نہیں جانا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو انسان کا جو ہے لباس ختم ہو گیا. جو لباس کا جو پہلا بنیادی اصول ہے وہ بنیادی اصول ختم ہو جائے گا. بدقسمتی سے آپ دیکھیں، اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ذرا نظر دوڑائیں، سوچیں کہ ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں کیا یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی؟ مرد میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، خواتین میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں کیا خواتین کے کپڑے کم نہیں ہوتے ہیں؟ اگر کم نہ ہوں تو اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یا اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. کیا ایسا ہماری شادیوں میں ہوتا نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو ہم سب نمازی ہیں بھائی، سب حاجی ہیں، سب روزے دار ہوتے ہیں، نماز کی سب کو فکر ہوتی ہے، روزے کی سب کو فکر ہوتی ہے، حج کی سب کو فکر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی سب کو، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ تو فرائض میں سے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں،
اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس آتی ہے، تنگ لباس میں آتی ہے، اور باپ اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو، خصوصاً بیٹیوں کو، ایسے لباس پہناتے ہیں کہ جن کی آستینیں نہیں ہوتی ہیں، بازو نہیں ہوتے ہیں، ہاں بھئی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی تو یہ بچی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نے بڑا بھی ہونا ہے، اس نے بڑا بھی ہونا ہے، اس کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے، اور بچپن سے ایسی چیزوں کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو اس کے ذہن کے اندر نقش کر جائیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچپن میں اس بچی کو آپ بچی سمجھ کر اس طرح کے کپڑے پہنائیں تو بڑے ہو کر وہ آپ کی بات مانے گی؟ بہت سے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد بات نہیں مانتی، ہماری بیٹیاں باتیں نہیں مانتی ہیں۔ بھئی وہ کیسے مانیں گی کہ جب بچپن میں آپ نے ان کو بچہ سمجھ کر اس طرح کی ان کی تربیت کی ہو، ان کے لباس کو نہ دیکھا ہو، ان کے پردے کا خیال نہ کیا ہو، ہاں بھئی ان کے حلال رزق کا خیال نہ کیا ہو، ان کی اسلامی تربیت کا خیال نہ کیا ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ جب عاقل بالغ ہوں گی تو وہ آپ کی بات کیسے مانیں گی؟ وہ تو آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مرد حضرات سے گزارش ہے، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے باپ کی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں، اپنے گھر والوں کی خواتین کے اوپر، خاص کر لباس کے متعلق، کہ ان کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، کہیں پر بے پردگی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ لباس تنگ ہو، نہ لباس باریک ہو، اور نہ ہی لباس مختصر ہو۔ یہ تین خرابیاں ہیں لباس کے اندر، نہ لباس تنگ ہونا چاہیے، نہ لباس مختصر ہونا چاہیے، اور نہ ہی لباس باریک ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرب قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صنفان لم ارہما، کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ قرب قیامت میں آئیں گے، وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اور وہ کون سے دو قسم کے لوگ؟ پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر حکمران قرب قیامت میں آئیں گے، اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، کہ وہ عورتیں کہ جن کے جسم پر لباس تو ہوگا لیکن وہ لباس اتنا تنگ ہوگا کہ لباس ہونے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ اور ان کی دوسری نشانی بتائی کہ اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بال یہاں پر ہوں گے، اونٹ کے کوہان کی طرح، ایسی عورتیں۔ اور پھر ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اتنے 100 سال کی مسافت تک جو ہے جنت کی خوشبو وہ نہیں سونگھ سکیں گی قیامت کے دن۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کئی 100 سال کی مسافت پر آنی شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھیں گے۔